الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم اور معزز سامعین کرام، آج کا میرا عنوان تراویح کی ابتدائی کہاں سے ہوئی اور تعداد رکعات۔ تراویح کی ابتدائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشہ سے کہ فروض نہ ہو جائے 3 دن سے تراویح کی جماعت نہیں کرائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تنہا پڑھا کرتے تھے اور کبھی 2-4 آدمی جماعت کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ سے عام جماعت کا اہتمام ہوا اور اسی وقت سے تراویح کی 20 ہی رکعت چلی آ رہی ہیں اور 20 ہی رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عام اعلان تھا کہ میری اطاعت اس وقت تک ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صدیق پر عمل کرتا ہوں۔ جہاں خالق کی معصیت ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ یہ اعلان رسمی نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے سربر منبر اعلان فرمایا: لوگوں، اگر میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ اعلان فرمایا تو ایک نوجوان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور تلوار کی طرف اشارہ کر کے برجستہ کہا: یہ فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر فرمایا ہے: جب تک عوام میں یہ جرأت باقی ہے اس وقت تک امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ حضرت خلاف سنت ذرا سی بات پر بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دل دادا اور عاشق تھے۔ بدعت اور خلاف سنت فعل سے ایسے بیزار تھے کہ امت کا کوئی شخص اس کا نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ تمام مہاجرین انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا اور کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، کسی نے بھی اس کی تردید نہیں کی، بلکہ سب نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاون کیا اور آپ کی موافقت کیا اور آپ کی تائید ہی کی، اس کی جاری کرنے اور اس کی رائج کرنے کے لیے کوشش کیا۔ یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اور رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہماری مسجد منور کی جو حضرت 20 رکعت تراویح بدعات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں کثرت سے صحابی کا 20 رکعتوں پر اتفاق کیسے ہوا؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی 20 رکعت اپنی طرف سے ایجاد فرمائی تھی تو وہ جمع غفیر اور کثیر التعداد صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین کہاں تھے جن میں سے ادنا صحابی کو بھی یہ جرأت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا سی بات پر خطبہ پڑھنے کی حالت میں بھی ٹوک دے؟ میرے محترم سامعین کرام،
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی. اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. یہاں والصلاۃ علی رسول اللہ زائد تھا، اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی اچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، مگر خلاف سنت ہونے کی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فوراً تنبیہ فرمائی کہ خلاف سنت ہے. میرے محترم سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذرا بھی خلاف سنت عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے. عوام ہو یا بادشاہ فوراً پکڑ لیا کرتے تھے. تو کیا ان حضرات سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد نبوی اور حرم شریف میں تراویح کی 20 رکعت کو برداشت کرتے جو انفرادی نہیں بلکہ اجماعی طور پر ہو رہی تھی؟ میرے محترم سامعین کرام، ان حضرت کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ مجبوراً خاموشی سے شرکت کرتے تھے، ان کی خوف کی وجہ سے زبان نہیں کھولتے تھے، اس قسم کا خیال کرنا صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدگمانی نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ تمام صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے خلاف بدزنی اور بدگمانی کا دروازہ کھول دینا ہے. میرے محترم سامعین کرام، ہم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام صحابہ کرام سے ہرگز ایسی امید نہیں ہے کہ وہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی فعل پر اتفاق کرے. بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ سے پہلے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی. متفرق طور پر مختلف اماموں کے پیچھے الگ الگ پڑھا کرتے تھے. صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کا خاص اہتمام فرمائی اور آج بھی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے اور 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.